الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا اور آپ کے لیے اتنا وسیع رزق عطا فرمائے گا اور وسیع رزق کے اسباب پیدا فرما دے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اس وظیفے کو میرے جن بہن بھائیوں نے بھی مانگا اور پھر انہوں نے کیا، انہوں نے اس سے بہت ہی اچھا رزلٹ پایا۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں فوری طور پر رزلٹ دیتے ہیں اور بعض وظائف کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ بعض وظائف روحانی وجدانی ہوتے ہیں اور بعض وظائف قرآنی ہوتے ہیں، تو ان تمام وظائف کو کرنے کے طریقے سلیقے الگ سے ہوتے ہیں اور ان کے کرنے کے لیے ہمیں بہت سا وقت بھی درکار ہوتا ہے، یعنی ہر وظائف کا کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ تو آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی جیب میں ہر وقت اتنا پیسہ اور دولت آئے گی کہ کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ تو آج کا یہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں بہت زیادہ برکات ہیں۔ اگر انسان ان ناموں کو اپنے ذہن میں بٹھا لے یا اپنے ناموں کا اسماء گرامی لے لے تو ان اسماء گرامی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو خوب نوازتا ہے۔ تو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے اب لایا ہے آپ کے ناموں کا اسم اعظم۔ اگر آپ اپنے ناموں کا اسم اعظم نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں میسج کریں اور انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے آپ کے نام کا اسم اعظم دیا جائے گا۔ اس کے لیے اگر آپ اپنے ناموں کا اسم اعظم جان لیں گے یا اپنے ناموں کا اسم اعظم نکلوا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ناموں کے اسم اعظم کی فضیلت اور برکت سے آپ کے تمام کام حل ہو جائیں گے۔ آپ جس بھی کام کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی خاص مقصد ہے اسے پورا کروانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام ہے جو حل نہیں ہو رہا، اٹکا ہوا ہے، مشکل میں پڑا ہے، تو آپ اپنے ناموں کا جو اسم اعظم آپ نکلوا چکے ہیں کہیں سے بھی نکلوا لیجئے، ناموں کا اسم اعظم جو آپ نے نکلوایا ہے ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپ جس تعداد میں بتایا ہے آپ نے ابھی پڑھا بھی نہ ہوگا کہ آپ کے ہر کام حل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ناموں کا جو اسم اعظم ہوتا ہے اس کی برکات تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کے جو نام ہے اس کا اسم اعظم ہوتا ہے اور اس طریقے سے کیا گیا اسم اعظم یا اسم اعظم کا وہ وظیفہ آپ کے لیے ہر مشکل کی اور آسانی اور مشکل میں بہت زیادہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو خوب خوب نوازتا ہے۔ جو بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگتا ہے، ہر دعا کے اول اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ جب بندہ ہر دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اور اسی ذکر خیر میں ہی رہتا ہے، 24 گھنٹے بس اسی کی یاد میں گزار دیتا ہے، تو پھر میرا رب اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ہر اس جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، کیونکہ میرا رب انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، تو وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر آج کسی کی کوئی دعا رد ہے، قبول نہیں ہوئی ہے، تو کل کو اس کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی بالکل آسان سا عمل ہے، لیکن اس وظیفے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ہر وظیفہ پر بھاری ہے۔ اگر اس کو دیے گئے اس طریقے سے کر لیا جائے تو بہت ہی زیادہ فیوز و برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔
آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اچھی جگہ پر نوکری چاہتے ہیں، آپ نے کہیں پر اپلائی کیا ہے لیکن وہاں سے ابھی تک آپ کو کوئی کال موصول نہیں ہوئی، کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، آپ کو کوئی جواب نہیں ملا ہے، یا آپ نے کوئی اپنا کاروبار بنانا ہے، آپ نے پیسہ لگایا ہے، کاروبار شروع کیا ہے، لیکن اب وہ دکان یا آپ کا جو کاروبار ہے، چاہے آپ نے ایک چھوٹی سی ریڑھی ہی کیوں نہیں لگائی یا گھر میں ہی کوئی کام شروع نہیں کیا، آپ نے کوئی بھی ایسا کام ہے اس میں برکت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام چلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دکانوں پر گاہکوں کی بھرمار ہو جائے، تو بھی یہ عمل بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، محتاجی کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی ہر محتاجی کو دور فرما دے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے جناب سے عطا فرمائے، کبھی بھی آپ کو کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، تو آپ یہ عمل کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، گندم کے آپ نے صرف 21 دانے یعنی 21، آپ نے 21 دانے گندم کے بالکل صحیح سلامت ہوں وہ آپ نے لے لینے ہیں اور اس کو کسی پلیٹ میں رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح کو 21 بار پڑھنا ہے، سورہ علم نشرح، اور 1000 بار یا ربی یا ربی یا ربی، 1000 بار آپ نے یا ربی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر سے سن لیں، سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورہ علم نشرح اور 1000 بار یا ربی کو پڑھ کر آپ نے ان دانوں پر دم کر لینا۔ اب ان دانوں کو کسی بھی تھیلی میں لپیٹ کر اپنے پاکٹ میں ڈال لیں، جیب میں ڈال لیں، اپنے پرس کی جیب میں ڈال لیں، خواتین کے پاس جو ہینڈ بیگ ہوتے ہیں ان میں آپ ڈال سکتی ہیں انشاءاللہ عز و جل، جب تک آپ کے وہ 21 گندم کے دانے رہیں گے کبھی بھی آپ کے پاس پیسہ ختم نہ ہوگا۔ آزما لیجئے، جب بھی آپ کو سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، تو سورہ علم نشرح کو 3 بار اس پر پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ پیسہ کبھی ختم نہ ہوگا، بلکہ اللہ پاک اس میں مزید سے مزید برکتیں ڈالے گا۔ اب دیکھیں، ہر انسان کے پاس پیسہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، ادھر سے پیسہ آتا ہے ادھر لگ جاتا ہے، مہنگائی بے شک ہے لیکن برکت ڈالنے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے، وہ 1 روپے میں برکت ڈالے تو وہ کبھی ختم نہ ہو، تو وہ آپ کے پاس جتنی بھی تنخواہ ہے آپ اس پر برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے ضرور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔